اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ اور مسکینا ذا متربہ. دوسرا عمل یہ بتایا کہ تمہارے رشتہ داروں میں کوئی یتیم ہے اس کو کھانا کھلا دینا. اور یوں تو ہر ایک کسی بھی بندے کو غریب کو کھانا کھلا دینا اجر و ثواب کا سبب ہے، لیکن اگر وہ یتیم ہو تو اور زیادہ ثواب، اور وہ یتیم اگر اپنا رشتہ دار بھی ہو تو اور زیادہ ثواب. اور فی یوم ذی مسغبہ، ایسے دن میں جس میں وہ بھوکا ہو، بھوک کی حالت میں اس کو کھانا کھلا دینا، یہ بھی وہ گھاٹی ہے جو انسان کو جنت کی طرف لے جا رہی ہے. اب کھانا کھلا دینا، یہ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ایک وقت کا کھانا کھلا دے آدمی، یہ بھی ثواب کی ایک صورت، اچھی صورت ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا. ایک یہ کہ اس کے کھانے کا ایسا انتظام کر دینا کہ پھر آگے وہ اس کو کھانے کے لیے کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے. یعنی مثلا یہ کہ کوئی آدمی جو ہے اس کا کوئی روزگار کا ایک ایسا انتظام کر دینا کہ جس کے نتیجے میں اس کو مستقل روزگار ملتا رہے اور کسی کو فقر و فاقے میں مبتلا نہ ہو. تو یہ اطعام کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. تو یہ گھاٹی ہے کہ بعض اوقات مال کی محبت انسان کو روکتی ہے اس بات سے کہ میں کئی بار مال دوسرے کے اوپر خرچ کروں، لیکن آدمی اپنے اس محبت کے جذبے کو دبا کر، مشقت اٹھا کر کسی کے کھانے کا انتظام کر دے، چاہے وہ یتیم ہو جو رشتہ دار ہو، او مسکینا ذا متربہ، یا ایسا محتاج ہو کہ جو مٹی میں رول رہا ہو. لفظ یہ ہے قرآن کریم، مٹی میں رول رہا ہو، یعنی فقر و فاقے کی حالت میں ہو، اس کا کوئی پرسان حال نہ ہو. اس وقت میں تم اس کو کھانا کھلا دو، اس کو سہارا دو، اس کے لیے روزگار کا انتظام کر دو. تو یہ بھی وہ گھاٹی ہے، یعنی ان اعمال خیر میں سے ہے، ان اعمال صالحہ میں سے ہے جو انسان کو جنت میں لے جانے والے ہیں. پھر فرمایا ثم کان من الذین آمنوا. یہ تو دو تین مثالیں ہم نے دے دی کہ گردنوں کو چھڑا دینا اور غریبوں کو کھانا کھلا دینا، یتیموں کو کھانا کھلا دینا، لیکن اصل اس کی بنیاد جو ہے وہ یہ کہ آدمی کے دل میں ایمان ہو. ثم کان من الذین آمنوا، وہ کیوں نہ ہوا ان لوگوں میں سے جو ایمان رکھتے ہیں. ایمان اس بات پر کہ مجھے کسی نے پیدا کیا ہے، ایمان اس بات پر کہ میں اس کا بندہ ہوں، ایمان اس بات پر کہ مجھے اس کے حکم کی اطاعت کرنی ہے، وہ چاہے میری مرضی کے مطابق ہو وہ حکم یا نہ ہو، میری خواہش کے مطابق ہو یا نہ ہو، میں اس کے اوپر عمل کروں گا. یہ ایمان کہ ایک دن مجھے اس کے سامنے پیش ہونا ہے اور پیش ہو کر اپنے سارے اعمال و اقوال کا جواب دینا ہے. یہ ایمان جب آدمی کے اندر آتا ہے تو وہ عامل الصالحات، اس کا نتیجہ خود بخود یہ ہوتا ہے کہ نیک عمل کی طرف آدمی جاتا ہے. کہ جب اس کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ مجھے ایک دن اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہو کر اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے، تو اس کے اعمال پر بھی یہ ایمان اثر انداز ہوتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں اس کے تمام اعمال اللہ جل جلالہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزرتے ہیں. یہ عمل الصالحات.